بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا لیکچرر، آپ کا ٹیچر عبدالعزیز محسن۔ اسلامیات کا یہ لیکچر نمبر 11واں لیکچر محاسن اخلاق کے متعلق ہے۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے بیٹا۔ اس ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سننا بھی ہے اور سننے کے بعد کتاب سے بھی اچھی طرح سے دیکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جہاں تک محاسن کا تعلق ہے، اس کا مفہوم تو ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں۔ میرے پیچھے آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ لکھا بھی ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے، تو نہ صرف یہ ہے کہ اس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، بلکہ معاشرہ بھی بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر امن بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانے کے لیے معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ ذمہ داریاں ہیں کیا کیا۔ انہی کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاسن اخلاق، یہ لفظ، اس کی تشریح میں نے لکھی ہے۔ محاسن حسن کی جمع ہے، خوبیاں اور اچھائیاں۔ وہ خوبیاں اور اچھائیاں اور صفات جو انسان کی شخصیت اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ انسان کی شخصیت اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ انہی کو اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ سے اخلاق حسنہ کے متعلق سوال ہو تب بھی آپ کا جواب یہی ہے، اور اگر محاسن اخلاق کے متعلق آپ کا سوال ہو تب بھی آپ کا جواب یہی ہے۔ محاسن حسن کی جمع ہے، خوبیاں اور اچھائیاں، اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادات۔ یہ تمام باتیں جو نیچے یہ فہرست کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں انسان کو اپنی عادات کے اندر لانا ہے۔ جب یہ عادات بن جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ اس کے اہمیت کے متعلق صفحہ نمبر 72 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث آپ کو نظر آئے گی، کتاب کا صفحہ نمبر 72، اس پر آپ کو حدیث نمبر 2 نظر آئے گی۔ وہ لکھا ہوا ہے، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ اس کا ترجمہ بھی یہاں موجود ہے، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کی اہمیت کے اندر، جہاں یہ لکھا ہوا ہے اہمیت کتاب پر موجود ہے، حدیث بھی لکھنی ہے اور کتاب پر جو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اہمیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جہاں سے آپ کا یہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، محاسن اخلاق لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ ہیڈنگ لگا لیں، اہمیت، محاسن اخلاق کی اہمیت۔ اس لیے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ یہاں تک یہ اہمیت ہے، اور اس کے بعد آپ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ صفحہ نمبر 72 پہ حدیث نمبر 2، وہ بھی آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک فہرست آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے محاسن ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں، جو ہمیں اختیار کرنے ہیں۔ ان میں دیانتداری ہے، ایفاء عہد ہے، سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، احترام قانون ہے، کسب حلال ہے، ایثار ہے۔ یہ وہ محاسن ہیں جو ہمیں
خوبصورت بنائیں گے اگر ہم اس کو اختیار کریں گے، تو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو معاملات اس کے الٹ چلے جائیں گے، نقصان شخصیت، آپ کی شخصیت کو بھی ہوگا اور معاشرے کو بھی نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیانتداری ہے۔ دیانتداری کے متعلق آپ کتاب پر بھی دیکھیں اور جو یہاں وائٹ بورڈ پر ہے اس کو بھی ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ دیانتداری کا مفہوم چونکہ کتاب پر نہیں لکھا ہوا، اس لیے مختصراً میں نے یہ وائٹ بورڈ پر لکھ دیا ہے، اس کو دیکھ بھی لیجئے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ راست بازی اور سچائی ہے۔ لغوی معنی راست بازی اور سچائی، اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ بھی دیکھ لیں، دینی اور دنیاوی معاملات میں، دینی اور دنیاوی معاملات میں، یہاں دنیاوی کا اضافہ کر لیں، دینی اور دنیاوی معاملات میں سچائی اور راست بازی سے تمام لوگوں کے حقوق، اسی طرح حقوق اللہ کی صحیح ادائیگی، حقوق اللہ کی صحیح ادائیگی، یہ دیانتداری بنتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، دینی اور دنیاوی معاملات میں سچائی اور راست بازی سے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اور اسی طرح اللہ کے حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی، یہ دیانتداری کے زمرے کے اندر آئے گا۔ یہ میں نے اس کی مختصر اور بڑی جامع سی تفسیر کر دی ہے، کتاب کے اندر تھوڑی سی وسیع ہے، یہاں پر بڑی مختصر انداز میں نے کر دی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس کی اہمیت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اہمیت کے لیے 2 لائنیں، جہاں یہ دیانتداری لکھی ہوئی ہے وہاں 2 سے 3 لائنیں موجود ہیں، اس پر آپ اہمیت کی ہیڈنگ لگا لیں۔ جہاں معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے شروع میں آپ اہمیت کا لفظ لکھ لیجئے، اور اہمیت یہاں لکھا ہوا ہے بنیادی شرط، یہ آپ کا MCQs بن جائے گا کہ دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے میں دیانتداری ختم ہو جائے وہاں تمام معاملات، صرف کاروباری معاملات نہیں، تمام معاملات، کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو معاملات تک، سارے کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ناقابل اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ کس بات کو بندہ ٹھیک کرے، کون سی کل جو ہے وہ درست کرے، یہاں تو اس آوے کا آوا ہی بگڑ چکا ہے، وہاں ایسی صورتحال بن جاتی ہے، تو ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ دیانتداری کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہ نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ سوال آ جائے آپ کا شارٹ کوسچن کی شکل میں، تو آپ کے پاس اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ دیانتداری جس معاشرے سے ختم ہو جائے اس کے نقصانات کیا ہیں، تو یہاں 3 نقصان لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہاں یہ 2 لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس کے بعد جو ہیڈنگ لگائیں گے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اہمیت قرآن کی روشنی میں، اور کتاب پر بھی اسی ترتیب سے ہے کہ آپ کے پاس آیات اس کے بعد شروع ہو رہی ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پہلی آیت لکھی ہوئی ہے، اس پہلی آیت پر آپ یہ ہیڈنگ لگا لیں، حکم خداوندی، اور پھر دوسری آیت جو نیچے لکھی ہوئی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ آیت، اس آیت پر آپ یہ ہیڈنگ لگا لیں، مومن کی صفت، مومن کی صفت، مومن کی صفت، یہ دوسری ہیڈنگ آپ دوسری آیت پر لگائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں اہمیت، اہمیت حدیث کی روشنی میں، اہمیت حدیث کی روشنی میں، جی 2 حدیثیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ کتاب پر موجود ہے، میں نے عربی میں لکھ دی ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیں۔ المجالس بالامانتی، آپ کہیں گے کہ زبریں زیریں ڈال دیں، چلو میں ڈال دیتا ہوں، پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ المجالس بالامانتی،
یہ پہلی حدیث. اور دوسری حدیث لا ایمان لمن لا امانت لہو. اچھا، دونوں حدیثوں کا ترجمہ کتاب پر موجود ہے. اگلے پیج پہ ذرا آپ دیکھیں توجہ سے. تو دیکھیے دوسری حدیث کا ترجمہ بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. امید ہے آپ سب کو نظر آ گیا ہوگا. بالکل آخر پہ ایفاء عہد جہاں لکھا ہوا ہے بالکل اس کے اوپر دیکھیں، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ. اس پر آپ یہ عربی لکھ لیں. اس سے 3 لائنیں اوپر چلے جائیں. وہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں. محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں. یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. المجالس بالامانہ، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں حدیثیں نظر آ گئی ہیں. اس کے بعد جو آپ نے ایک ہیڈنگ لگانی ہے وہ یہ لگانی ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیانت. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیانت کی مثال بھی لکھ سکتے ہیں. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیانت یوں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں. دونوں ہی بہتر ہیں. یہاں 2 باتیں لکھی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں. تمام کے تمام جو آپ کے دشمن تھے، مشرکین عرب، مشرکین مکہ، تمام کے تمام آپ کی ایمانت، آپ کی امانت کی، آپ کی دیانتداری کی گواہی دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے. اس حد تک آپ دیانتدار تھے کہ آپ کو الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور الامین کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا. یہ آپ کا ایک مستقل لقب تھا، الامین، الصادق، الامین. اور دوسرا واقعہ، اس کے بعد آپ کے احساس دیانت کا عالم، یہاں سے دوسری مثال شروع ہو رہی ہے. مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ 13 سال گزارنے کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہاں مزید دعوت کے کام سے کوئی خاطر خواہ نتائج موصول نہیں ہونے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں ان کے پاس مشرکین نے، جو امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، وہی لوگ جو آپ کے مکان کے باہر، آپ کے دولت کدہ کے باہر تلواریں لے کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے قتل کرنے کے لیے، ان کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. آپ نے ان امانتوں کو ان تک پہنچانے کے لیے یہ اہم ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، اور یہ فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا کر، یعنی جن جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا کر میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا. گویا کہ اس موقع پر، ہجرت کے موقع پر، 2 صحابی خاص طور پر 2 صحابی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، اس سفر ہجرت میں مکمل آپ کے ساتھ تھے، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری، دوسری ذمہ داری جو امانتیں تھیں ان کو واپس کرنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کر کے گویا کہ ان کی تشکیل یہ فرما دی کہ تمہارا یہ کام ہے، یہ آپ نے کر کے آنا ہے. یہ 2 صحابہ خاص طور پر جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. تو یہ دوسری مثال آپ نے یہاں سے لکھنی ہے. آپ کے احساس دیانت کا عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام فرمایا جو آپ کے قتل کے در پہ تھے. اور یہ جملہ یہاں پر اضافہ فرما لیں گے آپ کہ وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں اور ان سے یہ کہا کہ
یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا کر میرے پیچھے چلے آنا. بس اتنا سا جملہ آپ اضافہ کر لیں. اس کے بعد یہاں اسلام میں دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا. یہاں پر ایک ہیڈنگ لگا لیں, دیانت کے مفہوم میں وسعت. کیا لگائیں گے؟ دیانت کے مفہوم میں وسعت. میں بھی آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دیتا ہوں, دیانت کے مفہوم میں وسعت. دیانت کے مفہوم میں وسعت, یہ آپ ایک ہیڈنگ اضافہ کر لیں. تو اس میں یہ لائن لکھ لیں کہ کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شمار کیا ہے. ایک لفظ امانت بولا جاتا ہے, بار بار اب امانت بول رہے ہیں, تو امانت کا لفظ وہ مخصوص ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی. مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپے کسی کے پاس رکھوایا اور آپ نے یہ کہا کہ میں جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے واپس لے لوں گا, تو وہ پیسے آپ اسی طرح اس کو واپس کرتے ہیں. یہ امانت ہے. یہ جو چیز آپ نے رکھوائی ہے یہ امانت ہے. جو دیانت داری ہے اس کے اندر وسعت ہے, اس کے اندر امانت بھی آتی ہے اور تمام کے تمام جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور حقوق العباد بھی آتے ہیں. اس کے بعد ہم جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع کرنے جائیں گے. دیکھیے ذرا, حقوق محاسن اخلاق کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ایفاء عہد ہے, سچائی ہے, اور تیسرے نمبر پر عدل و انصاف ہے. جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم عدل و انصاف پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہم نے ایفاء عہد اور سچائی اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے. اب عدل و انصاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی, یہ اوپر جو بلیک میں لکھا ہوا ہے اس کا لغوی معنی ہے, اور جو گرین میں لکھا ہوا ہے یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی. دیکھیے ذرا, کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ کیا کہلائے گا؟ عدل. برابر کرنا, برابر تقسیم کرنا, یہ انصاف ہو جائے گا. عدل اور انصاف ہم معنی لفظ ہی ہیں, ٹھیک ہے, عدل و انصاف. اب اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے, حقدار کو اس کا پورا حق دینا. حقدار کو اس کا پورا حق دینا یہ عدل ہے. حقدار کو اس کا پورا حق دینا یہ عدل ہے. اب آپ پہلے جو کتاب پر لکھا ہوا ہے اس سے پہلے آپ یہ 2 ہیڈنگز کا اضافہ کر لیں گے. سب سے پہلے اہمیت قرآن کی روشنی میں, اور پھر دوسری ہیڈنگ آپ اہمیت حدیث کی روشنی میں. جو قرآن کی روشنی میں آپ نے لکھنا ہے وہ اگلے پیج پر ایک لمبی آیت لکھی ہوئی ہے, اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. یہ آخر میں لکھا ہوا ہے لیکن آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. آپ کہیں گے یہ ساری آیت نہ تو یاد ہوتی ہے نہ ہی لکھی جا سکتی. میں کہتا ہوں بیٹا نہ پریشان ہو, جس کو یاد ہو جائے وہ تو لکھ لو, لیکن کم از کم جس کو یاد ساری نہیں ہوتی تو اتنا سا جملہ تو یاد کر لیں گے آپ, اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, یہ یاد کر لیں. اس کے بعد دوسری آیت صفحہ نمبر 71 پہ دیکھیں گے آپ. کتاب کا صفحہ نمبر 71 کھولیں, ابھی کھولیں, میرے سامنے کھولیں. صفحہ نمبر 71 کے اوپر آپ آیت نمبر 10 کو دیکھیں. صفحہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10. جی, صفحہ نمبر 71 پہ یعنی 71 پہ آیت نمبر 10 موجود ہے. لکھا ہوا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا. بیٹا یہ نا بچے یہاں پر اس کا ترجمہ لکھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں, اور یہ پیپر کے اندر یہ آیت اکثر آتی ہے. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, یہ آیت بھی آتی ہے پیپرز کے اندر, اور یہ آیت بھی آتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, یہ آیت بھی آتی ہے. یہ آیت لکھتے ہوئے, اس کا ترجمہ لکھتے ہوئے
غلطی یہ ہوتی ہے کہ احسان کا ترجمہ آپ لکھنے کی بجائے آپ انصاف کر دیتے ہیں، گویا کہ عدل کا ہی 2 بار ترجمہ لکھ دیتے ہیں. آپ لکھ دیتے ہیں جناب کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک غلطی آ جاتی ہے. جہاں آپ کو پورے 2 نمبر ملنے ہوتے ہیں، وہاں کتنے نمبر مل جائیں گے آپ کو؟ 1 نمبر مل جائے گا. 1 نمبر آپ کا ختم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیے، آپ بھلائی نہیں لکھ سکتے تو کم از کم احسان کا لفظ یہی لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا یا عدل کرنے کا، اور احسان کا یعنی بھلائی کرنے کا. جی اس کے بعد یہ 2 آیتیں اور بھی آیتیں، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. اگر آپ کو اور کچھ لکھنا ہے تو بے شک لکھ سکتے ہیں. یہ مضمون جو ہے یہ کھلا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اہمیت حدیث کی روشنی میں. یہ حدیث میں نے لکھی ہے السلطان العادل ذل اللہ فی الارض. اس حدیث کا ترجمہ آپ کتاب پر دیکھیں، دوسرے پیج پر، پیج نمبر 42 پہ، بالکل جہاں پہ یہ عدل کا ٹاپک ختم ہو رہا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے سلطان عادل کو اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا. لکھا ہوا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اللہ کا سایہ قرار دیا. میں نے اس کو عربی میں لکھ دیا ہے السلطان العادل ذل اللہ فی الارض. امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب 2 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک تو آپ کے کتاب کے اوپر کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کتاب کو ذرا دیکھیے، کتاب پر ہی آئیے اور سب بچے کتاب کھول کر ذرا اچھی طرح سے دیکھیں. شروع سے دیکھیں. عدل و انصاف کا تقاضا، یہ ہیڈنگ لگائیں آپ. عدل و انصاف کا تقاضا. کیا لگائیں گے ہیڈنگ؟ عدل و انصاف کا تقاضا. تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق آسانی سے مل جائے. نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی انجام پاتے ہیں. بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو جاتا ہے. یہ ہے تقاضا کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق آسانی سے مل جائے. یہ تقاضا ہے. اچھا جی، اس کے بعد بعثت نبوی سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھی. آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ لگائیں، ایک عنوان دیں، بعثت نبوی سے قبل دنیا کے حالات. بعثت نبوی سے قبل دنیا کے حالات. بعثت نبوی سے قبل دنیا کے حالات، یہ ہیڈنگ لگائیں گے. دنیا کے حالات. اچھا، یہ ایک ہیڈنگ آپ یہاں پر لگائیں گے. دیکھیے کہاں تک چلے گی، دیکھنا. بعثت نبوی سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھی. طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے. کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے. دین اسلام کے طفیل یہاں سے آپ نے ایک ہیڈنگ کا اضافہ ایک اور کرنا ہے. یہاں تک آپ لکھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے. اس سے آگے لکھیں گے آپ بعثت نبوی کے بعد. بعثت نبوی کے بعد، بس یہ لفظ دنیا کے حالات. بعثت نبوی کے بعد دنیا کے حالات، یہ آپ ہیڈنگ بنا لیں. یہ آپ کا یہ چلا جائے گا جہاں آیت لکھی ہوئی ہے وہاں تک، یہاں تک چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جو ادھر ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، اسوہ رسول اور عدل. اسوہ رسول اور عدل، یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. یہاں پر آپ آئیں گے. دیکھو ذرا، یہ لکھا ہوا ہے رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں. اس سے پہلے آپ نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل، یا پھر اسوہ رسول سے عدل کی مثال
مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون، یہ نا اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو نشان لگا لیں، یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کویسچن بھی ہے. آپ نے سزا، اس نے چوری کی، آپ نے سزا سنا دی. سزا کیا سنائی؟ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا. قرآن پاک کے اندر حکم ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اگر چوری مرد کرے یا عورت کرے، دونوں میں کوئی بھی کرے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سزا اس پر نافذ کر دی اور یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب آپ نے سزا کا فیصلہ فرما دیا اور تو اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے، جن کی وہ عورت تھی جن کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ نے جاری فرمایا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سفارشی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گھر کی عورت ہے، خاندان بڑا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں، کوئی اور سزا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں جو فرمایا، کتاب پر یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ پہلے قومیں اس سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی، بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا. بڑے خاندان، بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑے فلاں صاحب ہیں، یہ کوئی ایم این اے کا بیٹا ہے یا ایم پی اے کا بیٹا ہے، یا کوئی کسی جاگیردار کا یا کسی بڑے سرمایہ دار کا بیٹا ہے، جن کو ہم معززین کہتے ہیں، معززین شہر کہتے ہیں یا معززین علاقہ کہتے ہیں، ان کا بیٹا وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جناب چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے خلاف گواہیاں بھی نہیں دی جاتی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تاریخی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے. ویسے حضور کے سارے ارشادات ایسے ہی ہیں، لیکن اس ارشاد کے متعلق خاص طور پر عدل کا جو مقصد ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہو، یہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ اسلامی حکومت کی خصوصیت اور اسلامی حکومت کا مقصد، ایک ہی ہیڈنگ بنا لیں تب بھی آپ کی ٹھیک ہے، اگر آپ دو ہیڈنگ بنا لیں الگ الگ سے، ایک ہی لائن کے اندر دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نظام عدل کا قیام. دو چیزیں آ گئیں، یہ آپ کی ایم سی کیوز بھی ہیں کہ اسلامی حکومت کی خصوصیت اپنے باشندوں کو بے لوث انصاف فراہم کرنا، اور مقصد نظام عدل کا قیام. یہ آپ کے دو ٹاپک، دیانتداری اور عدل و انصاف، یہ آپ کے ختم ہوتے ہیں. اگلے لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوتا ہوں.